یقین، بھروسہ اور ایمان ایک فرق ہے۔ جبکہ یقین، بھروسہ اور ایمان ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے بدلے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، لیکن ان کے جو معنی ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ جب ہم اپنی روحانی زندگی میں دیکھتے ہیں تو خدا کی عبادت اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ان اختلافات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر صابر گل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو برڈ ٹی وی 1۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے روحانی زندگی میں یہ تین لفظ جو استعمال ہوتے ہیں: یقین، بھروسہ اور ایمان۔ سب سے پہلے ہم یقین پر بات کرتے ہیں۔ یقین جو ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بلیو۔ جب ہم دیکھتے ہیں یقین ایک نقطۂ آغاز ہے اور جو خدا کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے اس کی ایک بنیاد ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل 9 باب اور اس کی 23 آیت میں ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے: یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ ہم نے خداوند کے کلام میں دیکھا کہ اعتقاد لفظ جو ہے اس کے لیے یقین، اس کا مطلب جو ہے وہ یقین ہے۔ بائبل مقدس میں ایک لفظ اعتقاد استعمال ہوتا ہے۔ بہت سی جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے اس لفظ کو استعمال کیا، فقط اعتقاد رکھ یعنی یقین رکھ۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے بھروسہ۔ اس کے لیے ایک انگلش لفظ استعمال ہوا یعنی ٹرسٹ۔ ٹرسٹ جو ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا۔ یہ بھی ایک انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ رکھ، اور اس طرح سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم بھروسہ روحانی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں خدا کی رہنمائی چاہیے، اس لیے ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں تو کون سا لفظ زیادہ تر استعمال ہونے والا ہے؟ ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں زبور کی کتاب اور اس کا 56 یعنی 56 باب اور اس کی 3 آیت میں ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے خداوند کے کلام میں 3 آیت میں: جس وقت مجھے ڈر لگے میں اس پر بھروسہ کروں گا۔ ہم روزانہ خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور اس کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مجھ پر توکل کر۔ ہمارا تیسرا ٹاپک ایمان ہے، اور ایمان کے لیے انگلش لفظ جو استعمال ہوا وہ ہے فیتھ، اور ایمان خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اعتماد کے ساتھ خدا کے الہی وعدوں کی تکمیل کی توقع رکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں 2 کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 7 آیت، تو اس میں یوں لکھا ہے کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ خداوند کے کلام میں ہے کہ ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہے اور اس کے حکموں کی اطاعت کرنی ہے۔ اب آئیے ان تینوں الفاظ کو ذرا گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو یقین کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ انگلش میں بلیو ہے، اور عبرانی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے امن۔ امن کا مطلب ہے تصدیق کرنا۔ امن آمین کا اصل لفظ ہے۔ جب ہم آمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس پر ہمیں یقین کرنا ہے، اس بات کو قبول کرنا کہ کوئی چیز سچ ہے یا موجود ہے۔ جب ہم یقین کو گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ ایک بنیاد ہے بھروسے کی اور ایمان کی، اور جب ہم بھروسے اور ایمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بنیاد یقین نظر آتا ہے۔ خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ پر یقین رکھ۔ بہت سے لوگ یہاں آ کر پھنس جاتے ہیں۔ خدا کے وجود، یسوع مسیح کی الوہیت اور صحیفوں کی سچائی پر یقین کرنا
کیونکہ یہ لفظ جو ہیں، یہ ٹاپک جو ہیں بار بار دہرائے جاتے ہیں، بار بار ان پر بات ہوتی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں یوحنا 3:16 میں، تو وہاں پر خداوند نے کہا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یقین کو نجات کی طرف ابتدائی قدم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 29 آیت میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے تھامس یعنی توما سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو دیکھ اور مجھ پر یقین کر کہ میں وہی مسیح ہوں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب توما نے ہاتھ لگا کر خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تو اس کو ایک یقین آیا، اور آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جسم کے ساتھ اس کے پاس ظاہر ہوئے اور جسم کے ساتھ سب نے اس کو دیکھا، اور تھامس نے ہاتھ لگا کر دیکھا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم ایمانداروں کے لیے ایک برکت کا باعث ہے، یہ آیت ان لوگوں کی برکت پر زور دیتی ہے جو بغیر جسمانی ثبوت کے مسیح پر ایمان لائے۔ ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہے بھروسہ یعنی ٹرسٹ۔ بھروسے کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا وہ بتھاش ہے، یعنی انحصار کرنا۔ اس کا مطلب ہے خدا پر بھروسہ رکھنا۔ بھروسہ یقین سے بالا تر ہے، یہ خدا کی سالمیت، طاقت یا قابلیت پر بھروسہ ہے۔ یہ اکثر وقت کے ساتھ ساتھ تجربے اور تعلقات کے ذریعے بنتا ہے۔ بائبل کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ یہ موضوع بار بار چلنے والا موضوع ہے۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں، جب مصیبتیں آ جاتی ہیں، تنگیاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تب خدا کی حکمت اور منصوبہ پر چلنے کی تلقین کی جاتی ہے اور ایمانداروں کو سمجھایا جاتا ہے کہ خدا پر بھروسہ کریں، خدا پر یقین کریں۔ ہمارا تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کے لیے جو انگلش لفظ ہے وہ فیتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ایمونا۔ ایمونا کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا، یعنی ایک بات پر ڈٹے رہنا، ایک بات پر کو ریگولر کرتے رہنا، اس کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا۔ ایمان یقین اور بھروسے کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جو ایک پر اعتماد یقین دہانی ہے جس کی ہم امید کرتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں یقین رکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ ایمان یقین اور بھروسے کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اس میں مضبوط یقین اور اٹل بھروسہ شامل ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ آئیے ہم اور آسان کر کے اس کو سمجھتے ہیں ایک مثال سے۔ یقین اور بھروسہ اور ایمان۔ یقین کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو جیسا کہ ایک دور پڑی کرسی ہے، چیئر ہے، اور ایک آدمی دور کھڑا اس چیئر کے بارے میں کہتا ہے کہ جب میں اس پر بیٹھوں گا تو یہ ٹوٹے گی نہیں، تو یہ اس کا ایک یقین ہے۔ لیکن جب ہم بھروسے پر بات کرتے ہیں تو بھروسہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی چیئر پر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اب یہ کیا ہوگا، ٹوٹے گی نہیں، یہ اس کا بھروسہ ہے۔ اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان لفظ جو ہے وہ کبھی کسی انسان کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ یہ ہمیں ایک بات جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ یقین جو ہے وہ دور کھڑی چیز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ بھروسہ جو ہے وہ خدا کو اپنے دل میں رکھنا، کہ خدا جب آپ کے دل میں ہے تو آپ کا ایک بھروسہ پختہ ہو جاتا ہے، آپ ایک پختہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان لفظ جو ہے وہ خدا کے حکموں پر یقین رکھنا، خدا کے وعدوں پر یقین رکھنا اور خدا کے کلام پر یقین رکھنا
اور مسیح یسوع کا جو ہے وہ زمین پر آنا اور ایک پوری انسانیت کے لیے وہ اپنی زندگی کو قربان کرنا تاکہ ان کے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ سو خداوند کا کلام ہمیں اس بات کے لیے بتاتا ہے کہ ایمان لفظ جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے لیے استعمال ہوا۔ یقین، بھروسہ اور ایمان کے درمیان فرق کو سمجھنا ہماری روزمرہ کی زندگی اور روحانی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یقین، بھروسہ اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے الگ الگ تصورات ہیں جو روحانی اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یقین کسی سچائی کو عقلی طور پر قبول کرنا، بھروسہ اس سچائی پر انحصار کرنا، اور ایمان گہرا یقین ہے جو اعمال اور رویوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان اختلافات کو سمجھنا اس بات کا تعین کرے گا کہ خدا ہمارے ساتھ کیسے کام کرتا ہے اور ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت بخشے، آمین۔